بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ آپ کے سامنے ہے، اسکرین کے اوپر چل رہا ہے۔ میرے ناظرین، وہ یہ ہے کہ صحیح حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے جھوٹے مہدی کھڑے کیے جائیں گے اور دعویٰ کرنے والے بھی کھڑے ہوں گے۔ مطلب یہ کئی طریقوں سے گمراہ کریں گے، تو ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ نے فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے، یہ بھی حدیث ہے ایک۔ اور حضرت امام مہدی کے بارے میں آپ نے ظہور کے بارے میں جو ہمیں احادیث بتائی ہیں وہ تو واضح ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کون ہوں گے، ان کا خاندان کیا ہوگا، ان کا ظہور کہاں پہ ہوگا۔ لیکن پھر بھی گمراہ کرنے والے قائدین آئیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ڈائریکٹ ہی مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یعنی وہ پکڑے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ واردات اب پرانا ہو گیا ہے۔ اب نئے طریقے سے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے مقابلے میں جھوٹے مہدی کھڑے کیے جا رہے ہیں اور گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ اگر آپ دیکھتے ہیں اب طریقہ واردات یہ ہے کہ ڈائریکٹ دعویٰ نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے یا تیار کیا جاتا ہے، یا واللہ عالم کیا، یعنی کہ وہ لوگ ان کے ساتھ لگتے ہیں، وہ اٹھ کے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ آنے والے وقت میں مہدی ہے، یہ شخص مہدی ہے، اس کے اندر یہ نشانیاں ہیں، اس کو خواب آئے ہیں۔ دیکھیں خوابوں کی حقیقت اگر آپ دیکھتے ہیں، نعمت اللہ شاہ ولی کی جو پیشن گوئیاں ہیں یا اور کئی لوگوں کے خواب ہیں، اگر آپ ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ تو مومنین تھے، تقوی کے پہاڑ تھے۔ جو تقوی کا پہاڑ ہوتا ہے، مومن بندہ ہوتا ہے، وہ سنت کا پیروکار ہوتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ سنت والی زندگی پہ آتا ہے، اسی کو اللہ کی طرف سے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اسی کو الہامات اور خواب دکھائے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب لوگوں نے اس کو یعنی کہ کیا بتائیں کہ مذاق بنا لیا ہے۔ جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے اتنے خواب آئے ہیں، مجھے 50 آئے ہیں، مجھے 100 آیا ہے، مجھے 500 آیا ہے، مجھے اتنی دفعہ آیا ہے۔ او بھائی، اللہ کے رسول کی ایک دفعہ زیارت جس کو ہو جائے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے، اس کی وضاحت، اس کا رہنا سہنا، اس کو دنیا اچھی لگتی نہیں ہے، اس کا دل دنیا میں لگتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کو جب دنیا اچھی نہیں لگتی تو دنیا کے جو یعنی کہ رہن سہن ہے یا وضاحت ہے اس کو اچھی لگے گی۔ جس کو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں میں مجھے یاد ہے، ہمارے ایک استاد ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، انہوں نے ساری زندگی قرآن پاک پڑھایا، ساری زندگی سنت کے پابند رہے۔ تو ایک بندہ عمرہ کرنے کے لیے گیا، تو جب وہ مدینہ منورہ میں آرام کر رہا تھا تو اس کی آنکھ لگی، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی وہاں پر۔ وہ بھی بڑا متقی آدمی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب تو پاکستان جائے تو فلاں جگہ پہ فلاں شخص ہے، اس کو میرا سلام کہنا۔ ابھی صرف سلام کا کہا تو جب وہ بندہ آیا واپس عمرے سے، تو انہوں نے آ کے ان بزرگوں کو جنہوں نے 50 سال قرآن پاک پڑھایا، 50 سال، اتنے بچے حافظ قرآن بنا دیے، تو جب انہوں نے جا کے سارا یہ ماجرا سنایا تو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ میرا نام لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں پھر کہنا، تو سلام کا جواب دیا۔ تو کتنی دیر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے، اور خوشی کے آنسو کہ میں بھی اس قابل ہوں کہ مجھے سلام آیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یہ تو بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے۔ تو کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں مجھے 500 دفعہ جی زیارت ہوئی ہے،
جب بندہ اس کو دیکھتا ہے تو بندے کا دل کرتا ہے میں کیا کہوں. تو میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ اگر سمجھ گئے ہیں تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے. میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ میں اس کی پکچر یہاں پہ لگاؤں گا، بلکہ ان کے کچھ ماننے والے مجھے میسج کرتے ہیں کہ آپ اللہ کا خوف کرو، اللہ ہی ہمارا فیصلہ کرے گا. تو میں اب کہتا ہوں یہ جو تم نے مذاق بنایا ہوا ہے نا حضرت امام مہدی کے یعنی کہ ظہور کو، جلد ہی اللہ فیصلہ فرمائیں گے. دیکھنا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ان قریب تم اللہ کی پکڑ میں آؤ گے. تم نے اس کو مذاق بنا دیا ہے. تو میرے ناظرین آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. جو جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے خود وہ تو پھنس جاتا ہے، پاکستان کا قانون حرکت میں آتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے. لیکن اب طریقہ واردات مختلف ہو گیا ہے. یہ بتانے کا مقصد ہے میرا، مختلف طریقوں سے حضرت امام مہدی کے مقابلے میں لوگ آئیں گے اور مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے. اور دوسرا طریقہ یہ ہوگا خود دعویٰ تو نہیں کریں گے، لیکن کچھ لوگوں کی جماعت بنا کر کچھ لوگ جمع کر کے ان سے کہلوائیں گے، لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالا جائے اور لوگوں کو یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ اپنا متاثر کیا جائے. دیکھو جی اتنے لوگ وہاں سے بھی انہوں نے خواب دیکھا، اس نے خواب دیکھا. تو لوگ ظاہری بات ہے اگر 100 بندے نے بات سنی ہے 2-4 لوگ تو ان کی طرف جائیں گے. یعنی ایک نیا طریقہ ہے یعنی کہ لوگوں کو یعنی کہ صحیح مہدی جو حضرت امام مہدی ہوں گے ان سے دور کرنے کا اور غلط رستے پر ڈالنے کا. تو میرے ناظرین ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت جو کرنا رکھنا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا. حضرت امام مہدی کا ٹاپک میں ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، آپ میرے چینل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں جا کے. تو اللہ سے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق والوں کے ساتھ رکھے. تو ویڈیو سمجھ آئی ہو تو اس کو آگے شیئر لازمی کرنا، کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کر دینا اور سبسکرائب لازمی کرنا. دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.